نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 26 اور 27ویں آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی مثال ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب جو مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ کافروں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ کافروں کی طرف سے ایک اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسی چیزوں کی مثال پیش کی ہے، مثلا مکھی، مچھر جیسے حقیر چیزوں کی مثال پیش کی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے عظمت اور اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ چیزیں، تو کہ ایسی حقیر اور بیکار چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا جائے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر و گھنونی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ایسی چیزوں کا ذکر کرنے سے، ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کے اندر فرمایا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی مثال بیان کرے۔ یعنی اگر کسی حقیر و کسی بری چیز کی مثال دینا ہے تو اس کے لیے کسی بری چیز کا ہی جو ہے ذکر کیا جائے گا۔ اب کسی بری چیز کو اچھی چیز سے تو مثال نہیں دی جا سکتی، تو اسی لیے مثال دینے کے لیے اور بات کو واضح کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ اب جو لوگ مومن ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال جو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، لیکن جو کافر ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان مثال بیان کرنے سے کیا مطلب ہے۔ یعنی اب وہ تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں
کفر کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو انہیں قبول نہیں کرنا، تو بس بے وجہ کے اور فضول کے جو ہے اعتراضات کریں گے، لیکن جو حق بات ہے اس کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کفر کے اوپر قسم کھا رکھی ہے کہ کفر کو چھوڑیں گے نہیں، ایمان کو قبول نہیں کریں گے، تو اب انہیں بے وجہ کے اشکالات اور اعتراضات کرنا ہے، اور یہ کرتے رہیں گے اسی کو۔ آگے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے یا اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ یعنی جو حق کو ڈھونڈنے والے ہیں، حق کو تلاش کرنے والے ہیں، حق کی تلاش میں جد و جہد اور کوشش کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ہر طرح سے، ہر اعتبار سے ہدایت کا سامان بن جاتا ہے، لیکن جو اپنے کفر میں ضدی بن گئے ہیں، یعنی ضد پکڑ لی ہے کہ اسلام کو اور ایمان کو قبول نہیں کرنا، تو وہ مزید جو ہے گمراہ ہوتے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی آیت آئے گی اور وہ اس کا انکار کریں گے تو اور گمراہی میں جاتے جائیں گے، ان کی گمراہی جو ہے بڑھتی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس کے ذریعے جو گمراہ ہوں گے وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں، یعنی جو حق کے طرفگار ہیں وہ تو اس سے فائدہ اٹھا کر ہدایت حاصل کر لیں گے، لیکن جو نافرمان ہیں، جو ضدی اور ہٹ درم ہیں، وہ جو ہے اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں لفظ آیا ہے فاسقون، تو یہ لفظ، اس کا مصدر جو ہے یہ جس لفظ سے بنا ہے وہ ہے فسق، اور فسق کہتے ہیں نکل جانا، باہر نکل جانا، یعنی اصطلاح کے اندر، شرعی اصطلاح میں اس کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، یعنی نافرمانی کرنے کو۔ اور یہ لفظ جو ہے اکثر قرآن پاک میں کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن جو گناہ گار ہوا کرتے ہیں، جو مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں، ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، یعنی جو مسلمان کسی کبیرہ گناہ، کسی بڑے گناہ کو کر لے اور پھر توبہ نہ کرے، یا کوئی چھوٹا گناہ کرتا رہے اس پر اصرار کر لے، یعنی بالکل اس کو مسلسل اس گناہ کو کرتا رہے اور اس گناہ کو اپنی عادت بنا لے اور اس سے توبہ نہ کرے، تو ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص ان گناہوں کو یعنی کھلم کھلا کرے، علانیہ طور پر کرے، بغیر کسی انسان سے جھجکے ہوئے، یعنی گناہ کی اس کے اندر جھجک ختم ہو جائے، کسی کے بھی سامنے ان گناہوں کو، بڑے گناہوں کو کرتا رہے، تو اس شخص کو پھر فاجر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ذکر ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی جو اوپر ذکر کیا تھا کہ اس سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کہ جو نافرمان ہوں، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد، اس وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے وعدہ کرنے کے کچھ مطلب ہیں، اس میں سے سب سے پہلا تو وہ وعدہ ہے کہ جس کو عہد الست کہتے ہیں، یعنی عالم ارواح، کہ جب انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، انسان نہیں پیدا ہوا تھا، اس سے پہلے تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر کے اور سب سے یہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے ایک زبان میں کہا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں پر وعدہ توڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو جب عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن یہاں دنیا میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، جو کہ ان کی گمراہی کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ تو یہ اطاعت سے انکار کرنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ گویا اس وعدے کو توڑنا ہے کہ اللہ سے یہ تو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، لیکن یہاں پر آ کر اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے۔ اور جو انبیاء کرام
دنیا میں بھیجے جاتے تھے وہ اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ وہ جو وعدہ کیا گیا ہے عالم ارواح میں، اس وعدے کو لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ تم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، تو پھر اب یہ ان سے کسی قسم کی بھلائی کی اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، کوئی ان سے امید نہیں لگائی جا سکتی کہ یہ پیغمبروں کی باتوں کو مانیں گے اور یا آسمان کی جو کتابیں ہیں ان پر عمل کریں گے، ایسی ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ جب انہوں نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا تو پھر ان سے کسی قسم کی امید باقی نہیں رہتی۔ تو ان لوگوں کی گمراہی کی ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جس کا ذکر ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جن رشتہ داروں کے اور جن رشتوں کا حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، یعنی ان کے حقوں کو ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ایک انسان کا جو ہے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، عزیز و اقارب، پڑوسی، دوست اور عام انسانوں کے ساتھ یعنی تمام اچھے تعلقات اور پورے ان کے حقوق ادا کرنا، اس کا نام اسلام اور شریعت ہے، اسلام ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ان چیزوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے اور ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے جو ہے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی آگے فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ لوگ رشتے توڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اور رشتے توڑ کر زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اور پھر بتا دیا کہ ان حرکتوں کی، ان ساری حرکتوں کا ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہ بڑا ہی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں ان کا جو انجام ہے وہ بڑے خسارے کے اندر رہے گا۔ اب یہ تو مختصر تشریح ہوئی، اب کچھ احکام ان آیات سے جو ملتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بتایا کہ کسی قسم کی مثال بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، تو بات یہ ملتی ہے کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی بھی قسم کی مثال دینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے نا۔ اور دوسرا ینقضون عہد اللہ، تو اس بات سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت شدید گناہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور وعدہ خلافی کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پوری ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں، اس لیے وعدہ خلافی بڑا گناہ ہے اور اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے۔ اور پھر آگے ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان تعلقات کو قائم کرنا اور انہیں بہتر اور درست کرنا یہ ضروری ہے، اور ان تعلقات کو توڑنا اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا یہ جو ہے حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ تو ہر قسم کے تعلقات، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوں یا خدا کے ساتھ ہوں، ان دونوں تعلقات کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کیا جائے، اور رب کا جو ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس حق کو بھی بہتری کے ساتھ اور خوبی اور حسن کے ساتھ پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔